جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو خدا کے بندوں میں اللہ کی محبت آئے گی، یہ ذریعہ بنے گی۔ جب اللہ سے بگاڑ پیدا ہوگا تو دنیا کے اندر بگاڑ کے نقشے آئیں گے، خواہ وہ بیوی کی صورت میں، خواہ وہ اولاد کی صورت میں، خواہ وہ کاروبار کی صورت میں، یا صحت کی صورت میں نقشے آئیں گے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب میرے سے تعلق تیرا ٹوٹنے لگے گا تو تیری تجارت کو خراب، اب تعلق خدا سے ہو کاروبار خراب ہو رہا ہے، کتک بنتا ہے، کیونکہ انسان کا معاش اچھا ہو تو بچے بھی، بیوی بھی، اولاد بھی، گھر بھی، بارش بھی، گرمی بھی اچھی لگتی ہے۔ اگر کاروبار اچھا ہو، مثال کے طور پہ دکان چل رہی ہے، بجلی کوئی نہیں، پسینے میں کھڑا ہے، کوئی کہتا ہے یار پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤ، کہتا ہے نہیں کام کا وقت ہے۔ اب اس وقت کی گرمی اور پسینہ، بارش میں اتنا پانی ہو، کاروبار وہ بارش پر کچی کیچڑ بھی اچھا لگتا ہے۔ جب میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب کاروبار نہیں ہوتا تو اے سی والے کمرے میں بیٹھتے بھی سانس گھٹتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھ کر بھی غصہ آتا ہے، بیوی سے تو بات کرنے کو دل کرتا ہی نہیں، اور خود بخود وہ راستے انسان کے اس کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جن راستوں سے انسان حرام راستے اور حرام موت کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں، حضرت قاری صاحب نے آپ کو بلایا اور آپ حضرات اپنی دینی محبت سے ثبوت دیتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے دینی تعلق کے رشتے کو مضبوط رکھا۔ اب یہ اچھوں کے دوست اچھے ہوں گے، اگر قاری صاحب کی اللہ نہ کرے سوسائٹی خراب ہو یا ان کا ماحول آپ حضرات کے تعلقات اور اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہو، آپ اپنے بچوں کو بھیجو گے، آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو گے، کارکردگی ہے یا اخلاق اور کردار کے مالک ہیں تو ان کی دوستی بھی اچھوں کے ساتھ ہوگی، ان کی اٹھک بیٹھک بھی اچھوں کے ساتھ ہوگی، ان کا لینا دینا بھی اچھوں کا ساتھ ہوگا۔ مال دو ہیں، ایک رزق حلال ہے اور ایک رزق حرام ہے، مال حرام اور مال حلال، ان دونوں کے بھی اپنے دوست ہیں۔ جس دن دروازے کی چوکھٹ نے حرام مال نے دروازے کی چوکھٹ پار کرنا سیکھ لی، یہ اپنے سنگتیوں کو، اپنے بیلیوں کو، اپنے تعلقات، اپنے رشتہ داروں کو بلائے گا۔ نافرمانی حرام مال کا دوست ہے، ماں باپ کی نافرمانی دوست، میاں بیوی کی نااتفاقی حرام مال کا دوست، بے برکتی حرام مال کا دوست، قرضے حرام مال کا دوست، بیماریاں، صحت پر زوال اور پریشانیاں حرام۔ جب یہ حرام مال گھر میں آنا شروع کرتا ہے تو اللہ سے دوری کا چشمہ آنکھ پہ لگ جاتا ہے، اسے مسجد نظر نہیں آئے گی، حرام مال آئے گا، اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دے گی، اس کا دل جمعہ نہیں عید کی نماز پڑھنے کو بھی نہیں دل کرے گا، بلکہ پڑھتا ہوا لوگوں کو دیکھ کر گالیاں نکالے گا، تھوڑے کو اور کم کوئی نہیں، یہ جماعت والوں کو گالیاں دے گا جب حرام مال آیا۔ تو اس حرام مال کا ٹارگٹ ہے، کہتا ہے میری ایک مقصد ہے، کوئی مقصد لے کے تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری لڑکی پر، تیرے لڑکے پہ میں نے اٹیک نہیں کرتا، میں نے تیرے ایمان کے خاتمے پر اٹیک کرنا ہے۔ جب تک تیرے اندر میں جاتا رہوں گا، کوشش کروں گا تجھے حرام موت ماروں، حلال کی موت نہ ماروں۔ حلال مال جب گھر آتا ہے، حلال مال کا دوست برکت، رحمت، فرما برداری، تابع داری۔ جب حلال مال کا چشمہ آنکھ پہ چڑھتا ہے، اسے اذان کی آواز سریلی معلوم ہوتی ہے، قدم خود بخود اٹھ کے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کو نہیں، دیکھنے کو دل کرتا ہے، چومنے کو دل کرتا ہے، خوشبو لگانے کو دل کرتا ہے، قرآن پہ خرچ کرنے والے کو دل کرتا ہے، مسجد نظر آتی ہے۔ اور حلال مال کا ایک ٹارگٹ ہے، کہتا تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے گھر میں اس طرح نہیں رہوں گا، تو مجھے اپنے گھر میں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ، میں کوشش کروں گا مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کرواؤں گا اور تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا۔ یہ حلال مال۔ دیکھو بھائی، ایک بندہ یوں کہے کہ یار پتہ نہیں میری روزی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، پتہ نہیں جو اندر جا رہا ہے حرام کا، آسان سا نسخہ، آسان سا اس کا تجربہ، آسان سا پیمانہ میزان، اگر کھانا کھا کر نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو اور اخلاق اور کردار اچھا، آنکھ کی حیا کو، سچ بولنے کو دل کرے تو سمجھو اندر حلال جا رہا ہے، اور اگر نقشے بگڑ جائیں تو سمجھو لقمہ حرام کا اندر جا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی، میں وہاں حضرت بہلول کے ہاں بھی گیا، کافی دیر بیٹھا رہا آپ کی قبر کے پاس، تو حضرت بہلول کے پاس حضرت آئے مالک جنید بغدادی اور کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا میری اتنی جلدی دعا نہیں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتا تجھے روٹی کھانی آتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی، وقت کا جنید، ہزاروں کا مجمع جس کے درس میں بیٹھے، وہ حضرت بہلول کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا جی حضرت آتی ہے۔ کہا کیسے کھاتا ہے؟ کہا ہاتھ دھو کے کھاتا ہوں، اور کبھی بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، اور کہا دسترخوان آگے بچھا کے کھاتا ہوں، اور لقمہ چبا چبا کے، چھوٹا لقمہ، یہ بھی سننا ہوتا ہے، بڑے بڑے لقمے نہیں۔
یہ تو شرطیں ہیں، 1 منٹ کے اندر تھال ختم کرے گا 10,000 روپے، ایک سانس میں کرے گا، لعنت ہے۔ سنت سے جو ہٹ کے کام ہوگا وہ لعنت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ چبا چبا کے کھایا کرتے۔ اطباء حکما کہتے ہیں، حکیم حضرات، کہ ایک لقمے کو کم از کم 32 دانت ہیں، 32 مرتبہ چباؤ۔ بعض کہتے ہیں 40 مرتبہ چبانا چاہیے، اس سے کیا ہوگا کہ انسان کا پیٹ جلدی بھر جائے گا، ورنہ اندر جا رہا ہے، دانتوں کو موقع ہی نہیں مل رہا، معدے کو موقع ہی نہیں مل رہا، جیسا جا رہا ہے ویسا وہ باہر آ رہا ہے میرے بھائی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں جی ہاں مجھے تو آتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں، پانی پہلے پیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کی گفتگو سنی اور بہلول دانا نے اٹھایا لٹ کہ چل، جسے روٹی کھانے کا طریقہ نہیں آتا اسے میں کیا نصیحت کروں، چل پہلے روٹی کھانے کا طریقہ سیکھ کیا۔ حضرت جنید بغدادی پریشان ہوئے کہ حضرت یہ روٹی کھانے کا طریقہ اگر آتا نہیں تو مجھے بتائیں۔ فرمایا میاں یہ جو تو نے سارے طریقے کار بتائے ہیں یہ تو کھانا کھانے کے آداب ہیں، یہ تو کھانا کھانے کی سنت ہے۔ فرمایا پھر طریقہ کیا ہے؟ کہ دسترخوان سج جائے، جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ دسترخوان پہ جو اللہ کا رزق پڑا یہ حلال کے پیسوں کا ہے، اس وقت تک تو لقمہ بنا کر منہ میں لے جانے کی ضرورت نہیں میرے عزیز۔ غیرت آئے گی، حلال رزق سے برکت آئے گی اپنے اچھا دوسری بات، ضروریات بڑھتی گئی، وسائل ذرائع زمین کا وہی پیداوار ہے بلکہ کم ہو گئی، دکان سے وہی چیز آ رہی ہے، ضروریات بڑھ رہی، جن کو ہم ضروریات کہہ رہے ہیں یہ فضولیات ہیں، اور ان فضولیات نے ان کو پورا کرنے میں مجھے خودکشی پہ لے گئی، اللہ نہ کرے، میرے بچوں کو غلط رستوں پہ لے گئی، یہ کرائم براج، یہ چوری، یہ موٹر سائیکل چوری کر لینا، یہ موبائل چوری کر لینا، یہ فضولیات تھیں۔ آج سے 15 سال پہلے روٹی سے پیٹ بھرتا تھا، نہ برگر تھا، نہ شوارما تھا، نہ ونگز تھی، نہ ڈرنکس تھی، نہ نوڈلز تھے، نہ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ آپ نے کھائے تھے آج سے پہلے؟ بابا جی آپ نے کھائے تھے 15 سال پہلے؟ تو ہون بھی چنگے نہیں لگتے۔ گھر کی سادی روٹی، گھی لگا ہونا، بچوں کو زکام ہو جانا، ماں نے باپ نے قیمہ لے کے آنا، ماں نے بھنے مسالے کا پکا دینا، وہ قیمہ مرچوں والا اندر جاتا، سر سر کر کے ناک سارا، چلو ٹھیک ہو گئے بھائی۔ 10 موشن لگ جاتے تھے، کیلا کھا کے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ زکام نزلہ ہوا کرتا تھا، سیویاں پکائی، پانی کے اندر سیویاں دودھ میں پکائی، اور جب گرم گرم اس کے اوپر بچے کا منڈی پکڑ کے اوپر چادر ڈال دی، بھانپ اندر گئی، سارا سینہ کھل گیا۔ اب تو ماشاءاللہ بچے اتنے نازک ہیں، بلی کرے میاؤں اور بچہ کہ میں بستر سے نیچے کیوں آؤں، وہ اوپر ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر ایسی ایسی باڈیاں دکھائیں گے، ٹک ٹاک کے اوپر یوں دکھائیں گے، یوں ڈولیں، یوں دکھائیں گے، یوں کر کے یوں کر دکھائیں گے، اگر 20 کلو آٹے کی بوری اٹھانی پڑے جائے پیچھے سے ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ کیڑی طاقت ہے؟ جو گلی کے کتوں سے ڈرنے لگ جائے وہ بھی کٹا ڈر ہے۔ جو باتھ روم میں پیشاب کرنے کے لیے جائے تھے، باجی نے کہا تو باہر کھڑی رہے، میں انہیں آیا، نیرے میں ڈر لگے، انہوں نے کہا کشمیر پوتے کرنے۔ تو یہ فضولیات ہیں۔ سادہ سا صابن تھا، منہ سر سب دھو لیتے، اب شیمپو لیدا، شائنر لیدا، اور جی ہے وہ پتہ نہیں اور کون سا، انڈے والا علیحدہ، کنڈیشنر علیحدہ، وہ جی جامنوں والا علیحدہ، اور ہاڑ کے باڑ، یہ ہمارے سارے بال الحمدللہ صابن میں دھلے، ہمارے ابا ہمارے دادا اسی میں دھوتے رہے۔ اب یہ فضولیات ہیں۔ کنگھی سے کام چلتا تھا، برش آ گیا، اب ہر بندے کا برش علیحدہ ہے۔ پہلے منجن سے کام چلتا تھا، پیسٹیں آ گئی، پتہ نہیں حرام کی حلال کی، رگڑے سارے ماچا تھا دانتوں کو۔ یہ فضولیات ہے۔ مسواک کا نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ امت کی فکر نہ ہوتی، مسواک فرض ہوتی امت کے اوپر۔ اسی طریقے سے محترم دوستوں بزرگوں، پھر گھر کی ضروریات، کہاں دولنے بیوٹی پارلر میں سجتی تھی؟ ان بچیوں کو نہ اپنے باپ پہ ترس آتا ہے، نہ اپنی ماں پہ ترس آتا ہے، نہ اپنے بھائیوں کی کمائی پہ ترس آتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، تم ایک دن روٹیاں پکایا کرو، اپنی گھر والی کو تم ایک دن ریڑھی لگایا کرو جاؤ۔ لیکن آپ لوگ بہت بھولے ہو، آپ نے ساری ذمہ داریاں عورتوں پہ ڈال دی۔ چابی لی، موٹر سائیکل کھڑکایا، آپ کو کوئی پتہ نہیں، گھر سبزی والا آیا تھا، میری بیگم سبزی لینے گئی تھی، میری بہن سبزی لینے گئی تھی، یا سبزی والا دروازے پر آیا تھا۔
یا کپڑے استری کروانے کے لیے بھی دھوبی کے پاس میری گھر والی جائے، پرچون والے کے پاس میری گھر والی ہے جی، ہر کام عورت کر رہی، ہر کام عورت کر رہی۔ آج چودھری کیا پکایا؟ تیری بھابھی کو پتا ہوگا کیا پکایا، کھایا تو نے بتا بھابھی کو ہوگا۔ اور چودھری تو گوشت کس سے لے کرے؟ تیری بھابھی کو ہی پتا بھائی۔ تمہارے گھر دودھ والا کون سا آ رہا، یہ بھی تیری بھابھی کو پتا۔ بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے، تیری بھابھی کو پتا۔ اور چودھری بھابھی کہاں کہتا ہے مجھے نہیں پتا، کہاں پھر رہی ہے؟ سارے میں سیر سر کر کے آ رہی ہوں، میں کہاں پتا کہاں، اور پوچھنے کی غلطی بھی نہ کرنا کہاں گئی تھی۔ یہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت ہے۔ آپ کسی کی دکان پہ جا کے پوچھو، بیٹھ جاؤ، کیا بات ہے بھابھی نہیں آئی؟ وہ کہاں گئی ہوئی؟ وہ اپنی ماں کے گئی ہوئی۔ اچھا اچھا، میں اس واسطے پوچھا سودا تو وہی لینے آوے نا کے بعد سے، تمہاری شکل وہ مل رہی، وہ فلانی وہ جو عورت ہے اس کے آپ کیا لگتے ہو؟ میں اس کا بھائی لگوں۔ پیٹا منہ تیرا بغیرت نہ ہوتا، بہنا تعارف کرا رہی تیرا۔ 4 دفعہ کوئی مکان کے آگے سے موٹر سائیکل والا گزر جائے نا، 5ویں دفعہ کہتے اوئے خیر ہے، بار بار کیوں آ رہا ہے؟ چلنے والا کہتا امید کیا ہوا؟ کہتا یار 2 دفعہ گزر گیا، اس سے پوچھ تو سی کون سے محلے سے ہے، کیوں آیا، خیر تو ہے، خبردار آئندہ نہ آئیو۔ ہاں جی، ہم غیرت والے لوگ ہیں جی، دیکھو جی 2 مرتبہ دروازے پہ کھڑا ہو کے چلا گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا اچھا اتنی غیرت کہ موٹر سائیکل والا گزرے اسے گوارا نہیں، اتنی غیرت۔ میں بھی چلا گیا، میں نے کہا جو اندر رابعہ بصری ہے نا میرے واسطے دعا کرو گا، اور میں بھی دعا لینے ہے۔ انہوں نے کہا تو بھی لائن میں کھڑا ہو جا، میری رابعہ صبح 9 بجے گھر سے نکلی تھی، 5 بج گئے ابھی تک وہ نہیں آئی، میں بھی انتظار میں ہوں، تیرے لیے بھی دعا کرے گی، میرے لیے بھی دعا کرے گی۔ یہ اتنی دیواریں، سیکورٹی لاک، اور جو ہے الیکٹرک تاریں، کتے بٹھا رکھے، کس کے لیے؟ غیرت کے لیے۔ اور غیرت ہے کہاں؟ مکان بنانے کا فیصلہ آپ کا اچھا، دکان بنانے کا فیصلہ اچھا، کاروبار کرنے کا فیصلہ اچھا، جب آپ نے اپنے مکان کے لیے جگہ کا انتخاب کیا کتنوں سے مشورے کیے تھے؟ یار مکان بنانا بتا کہاں بناؤں؟ انہوں نے کہا نوانا بنائیے، وہ کلر ہے، وہ آفت زدہ، وہ سیم زدہ، وہ سائے کا گھر ہے۔ مکان بنایا، پھر مکان بنانے میں جب ٹھیکیدار کو بلایا، اس نے کہا 23 کی چنائی کروں کہ 27 کی؟ انہوں نے کہا خیر اتنی بڑی کیا کرنی؟ انہوں نے کہا نہیں، اوپر چنائی پھر گھڑتے گھڑتے آ جائے گی 4 کی، پھر 9 انچ پر تو 4 عمارتیں کھڑی کر لینا، بنیاد مضبوط ہوگی۔ آپ نے ایک 4 مرلے کا مکان بنانے میں آپ نے اتنے مشورے کیے، اپنی نسل کو انسان بنانے میں بھی کس سے مشورہ کیا؟ بیٹے سے پوچھ لو، کہتا ابو کو پتا، ابو سے پوچھ لو بیٹے کو کیا بنانا، کہتا اس سے پوچھ لو، امی سے پوچھ لو، وہ کہتا میں کوئی گھر سے لے کے آئی تھی، اسے پتا ہوگا، اس کا گند ہے اس کو پتا ہوگا۔ جب مائیں اپنی اولاد کو یہ کہنے لگ جائیں تو وہ بچہ ماں کی خدمت کرے گا؟ سوال نہیں پیدا نہیں۔ 2 غلطی ہم نے بہت بڑی کی، چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو اپنے سے علیحدہ کیا، یہ بہت بڑی غلطی۔ پھر دوسرا، بچوں کے لباس اور خوراک اور ماحول کے حوالے سے ہم نے بچوں کا فیصلہ بچوں پہ چھوڑ دیا، خود نہیں کیا۔ جب پہلا دن تھا، اب عید آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں سب کی گود میں، اللہ اور عطا فرمائے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی دے، جن کی کوک نہیں بھی آباد، اللہ آباد فرمائے۔ یہ تم موٹر سائیکلوں پر چھوٹی چھوٹی، ان کا کیا کام دکانوں پر کپڑے لے جانے کا؟ کہاں جا رہے بچوں کے کپڑے؟ چوسنی پینے والی بچی کو بھی لے کے جا رہے۔ اب ایسی دکان میں گئے اور کو کہا نوا فیشن، نوا ڈیزائن دکھا، گھر والی نے بھی اتنی بڑی بتوتڑی سی پہن رکھی، نوی چیز دکھا، نوی چیز دکھا، نوی چیز دکھا۔ اب جب وہ نوی چیز دکھائی تو بچی باپ کے یہاں لگی ہوئی تھی، یہاں چوسنی منہ میں تھی اور یوں کر کے سو رہی تھی۔ اب اس کا کہ یہ کیا ہے؟ یہ دکھا کہ انہوں نے کہا یہ 4 فکس پرائس 4000 پر، دکھا تو صحیح۔ جب وہ لباس دیکھا اپنی بیٹی کے لیے، کس نے پسند کیا؟ باپ نے پسند کیا۔ جب وہ لباس پسند کیا تو اس کے بازو تھے کوئی نہیں یہاں تک، اور چڈی تھی، پجامے کا کپڑ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اے پورا آ جائے گا، کدھر ہی لینا، ادھر ہی لینا؟ اس نے کہا نہیں، لگا کمر کے ساتھ لگا کے دیکھو۔ کہ بچی سو رہی ہے، جب کمر کے ساتھ میں لگایا، کپڑا ٹچ کیا، اسے کرنٹ ہوا، وہ چپڑیوں سمیت اپنے باپ کے کندھے پہ چڑھی اور ری 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 شروع کر دی، توجہ، ری شروع کر دی۔ تو بیوی کو اسے باہر لے جا، باہر لے جا۔ پتہ اس کی ریری کیا تھی؟ آپ کو نہیں پتہ لگا؟ اس کی ریری تھی ابو یہ لباس میرے کردار کے قابل نہیں ہے، اسے نہ پہنا۔ ابو میں بول تو نہیں سکتی، میں تجھے رو کے بتا رہی ہوں،
یہ لباس مجھے نہ پہنا، آج تیری مرضی سے پہنا ہے۔ اگر یہ لباس مجھے پسند آ گیا، 18 سال کی عمر میں جب میں اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی، تجھے گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی، مجھے نہ یہ پہنا۔ لیکن ہم نے پہنایا، آج بھگتو۔ آج ماں کو کہتے ہیں کہ سر تے دوپٹہ لے، وہ لے گی؟ جس کو تم نے چڑیوں میں دیکھا وہ تمہارے سامنے برقعے پہن کے آئے گی؟ دوسرا، تم نے چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ سن 78-79 کی غالباً، چھوٹے چھوٹے میں تھے، ہمیں بہت یاد ہے، 82 میں تو ہمارے والد صاحب بہت ہوئے، 78-79 میں ہمیں یاد ہے، اماں کی چرپائی اس طرف، باپ کی چرپائی درمیان میں، سارے 9 بہن بھائی تھے، سب کے بچوں کی چرپائی۔ 10 دفعہ تو باپ پیشاب کرنے اٹھا تھا، ماں پانی پلا رہی ہے، کبھی یوں کر رہی، ایک پنکھا ڈرون ڈرون گھر میں کرتا تھا، اس کی طرف اس کی طرف اس کی طرف۔ لیکن ماں مرغی اپنے پروں میں بچوں کو رکھتی ہے، باندری، بلی، اگر اس کا بچہ چھوٹی سی عمر میں ادھر گردن سے پکڑ کے لے کے آتی، مار بھی دیتی ہے اس بچے کو۔ چڑیا، بلبلیں اپنے بچوں کو اپنے پروں میں، اور جانور ہو کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا، تم نے انسانوں کے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ تمہیں کس الو کے پٹھے نے کہا تھا کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے علیحدہ کمرے بناؤ؟ ان کی پرائیویسی نہیں، ان کی بے حیائی ہے جو تمہارے سے علیحدہ ہو کے ہوگی، تم انہیں اپنی نگاہوں میں رکھتے۔ تمہارے تو یار ہی تمہارے دشمن نکلے۔ 10 لاکھ روپیہ شادی پہ لگا، جس کو پورے علاقوں میں منفرد پسند کر کے اپنے گھر میں لے کے آئے، اس کے ساتھ ہنسنے کا تمہیں موقع نہیں ملا۔ اصل یار ہوتا نا، اصل یار تمہارے ساتھ شام کی یاری میں یاری نہ لگاتا، شام کے وقت کہتا نہیں یار میں تیرے بچوں سے زیادتی نہیں کرتا، دن میں سارا تو دکان پہ بیٹھا، رات کو میرے پاس بیٹھے گا، تیرے بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ جا اپنے گھر کے اندر جا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اچھلنا کودنا کھیلنا دیکھ، جا اپنی بیوی کی جوانی سے لطف اندوز ہو، اپنی بیوی کی مسکراہٹ دے، مسکراہٹ لے اپنی بیوی سے۔ یا رسول اللہ، اللہ ہنستا بھی ہے؟ کہاں اللہ ہنستا ہے، کہاں؟ کب؟ جب تہجد کے وقت میاں بیوی دونوں میں سے ایک دوسرے کو اٹھائیں، اٹھ تہجد کا وقت ہو گیا، چل نماز پڑھیں، اللہ یہ منظر دیکھ کے آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ ابھی اٹھایا بیوی کو، فجر کی ہوش نہیں ہوتی، 12 بجے بیٹھکوں سے واپس آ رہے ہو، تم نے انسان نہیں بننا، اللہ کو جواب نہیں دے۔ تمہاری بیوی کے حقوق، حضرت عمر جیسا آدمی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، دنیا کہتی ہے میں نے سب کے حق ادا کر دیے، لیکن جب سب کے سنتا ہوں تو یاد آتی ہے، تیرا حق میں نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہے عمر خدا سے ڈر کے کہوں کہ تیرے سے ڈر کے؟ کہ اللہ سے ڈر کے کہے کہ پھر تو نے میرا حق کوئی ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی، کہا عمر تو ٹھیک ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہے، صبح گھر سے نکلتا ہے، رات کو تھکا ماندہ گھر آتا ہے، صبح دیکھتی ہوں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوتا ہے، یتیموں کے گھر میں پانی پی، بیواؤں کے گھروں کی ترکاریاں ڈھو رہا ہوتا ہے، مزدوروں کے ساتھ لوگوں کی مزدوری کرتا ہے، شام کو تو آ کے مصلے پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں تیری مخلوق کے حق نہ ادا کر سکا، معاف کر دے۔ عمر تو اس طرح روتا ہے، تجھے روتا دیکھ کر میرے اپنے ارمان ہی بھول جاتے ہیں، عمر میں تجھے روتا دیکھ کر تیرے پیچھے بیٹھ کے رو کے کہتا اللہ اس پہ رحم کر دے، ساری رات تیری مصلے پہ گزر جاتی ہے، میں بھی تو عورت ذات ہوں۔ اب وہ تو عمر کہہ رہے بھائی میں تو خود ہاتھ کا سرانہ بناتا ہوں، تیرے لیے ریشم کے بستر کہاں سے لاؤں؟ میں خود پیوند والے جوڑے پہنتا ہوں، تیرے لیے ثابت لباس کہاں سے لاؤں؟ میں تو خود سوکھی روٹی کھاتا ہوں، تیرے لیے میرے مرغن کا ہے۔ عمر ان باتوں کا تیرے سے شکوہ ہی نہیں، یہ نظام تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، سوکھی دے روکھی دے گلی دے، اللہ کا شکر ہے، پر تو نے میرے حق، میرا بھی دل چاہتا ہے میرے پاس بیٹھے میرے سے مسکرا کے بات کرے، میں تجھے ہنساؤں تو مجھے ہنسائے۔ ہاتھ عمر روئے، فرمایا پھر اللہ کے واسطے مجھے اپنے حق معاف کر دے۔ انہوں نے کہا عمر اتنی جلدی میں معاف تجھے کوئی نہیں کرتی۔ ہاتھ آگے بڑھا، حضرت عمر نے ہاتھ آگے کیا، بیوی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا عمر تو نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر یہاں، میں ابو بکر پہاڑ پر، میں ابو بکر عمر مزار میں، میں ابو بکر عمر حوض کوثر پہ۔ عمر تو نے اپنے بارے میں کتنی مرتبہ حضور سے جنتی ہونے کا سنا،
مجھے میرا پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گی یا میرا کیا بنے گا. عمر وعدہ کر, ابھی بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے اپنے سارے حق معاف کروں گی. وعدہ کر جب تیری لیے جنت کی آواز لگے اکیلا نہ جانا, مجھے اپنے ساتھ لے کے جنت کے اندر جانا. حضرت عمر کی چیخ نکلی, رو کے فرمایا اگر تو اپنے حق معاف کرتی ہے میں خدا سے سفارش کروں گا, وعدہ کر رہا ہوں عمر اکیلا نہیں جائے گا بلکہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت کے اندر لے کے جائے گا. بیوی کی مسکراہٹ کے ارمانوں کے گلے کیوں گھوٹے؟ آپ نے اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا سیکھا, اس کا حق ہے. قیامت کے دن اس کی گواہی تمہارے عملوں پر ہمارے عملوں پہ ہوگی. نماز روزہ حج زکات سب پورا ہوگا, اللہ لگائی کو بلائیں گے, بیوی کو تیرے حق ہاں بتا, اس کے حق میں گواہی دیتی ہے, اگر اس نے نہ کر دی سارے عمل منہ پہ مار دے گا. آپ نے اس کو جانوروں کے لیے رکھا, گھر کی جھاڑو کے لیے رکھا, دوستوں کی چائے کے لیے رکھا, جسے اپنے سکون کی لذت بنا کے لائے اسے دار روٹیوں پہ, اور ان یاروں کو جو موٹر سائیکل کی چابی مانگنے پہ چابی نہ دیں, تمہارے سے 2-2 سال بات نہیں کرتے, انہیں تم کڑھائی کھلا رہے ہو. ماں باپ کے مرنے کے بعد کہتے ہو مادی شان سناؤ, میں کیوں مادی شان سناؤں؟ ماں یاد اس وقت نہیں آئی تھی جب چوک میں بیٹھ کے 4,000 روپے کی کڑھائی دوستوں کے ساتھ کھا رہا تھا, اور ماں دوپہر کی بچی ہوئی دال کھا رہی تھی, اس وقت ماں یاد نہیں آئی؟ دوستوں کو گڑ والی چائے پلانے واسطے جا رہا, سوپ پلا کے آ رہا تھا, اور باپ نے کہا تھا پتر خوراک کوئی نہیں, دوائی لا دے, ایک خوراک لا دے رات کو سکون سے دوں. تو کہتا ابو میرے جیب میں پیسے کوئی نہیں, باپ کی دوائی کے پیسے نہیں, اور یاروں کے کنجر پنے کے لیے اللہ تیرے سے پوچھیں گے. کتنی عجیب بات ہے, زندہ تھے تو دوسروں کی فکر کر گئے, مر گئے تو دوسرے ہماری فکر کر رہے ہیں, لگے پڑے. قرآن بخشو جی, کلام بخشو جی, مرحوم کے صالح صحاب کے لیے قرآن خوانی, کفن بھی پھر مدینے کا لے کے آؤ, اور پھر چادر بھی اس کے اوپر کلمے والی لے کے آؤ, اور گٹھلیاں لے کے آؤ, گلاب کے پھول لے کے آؤ, نیک نیک لوگ قریب ہو جو, 40 قدم پہ دعا کرو. مرحوم کی قرآن خوانی کل خوانی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, آگے سامان رکھا, جھول جھول کے تھک گئے کہ مرحوم بخشا جائے. ایسے بخشا جائے گا مرحوم؟ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے 1 روپیہ دے دیتا, اپنی زندگی میں اپنی زبان سے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا, یہ اللہ کو اتنا پسند آتا تجھے پچھلوں کی محتاجگی کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اپنے وجود سے اللہ کے آگے 1 مرتبہ جھک کے سبحان ربی الاعلی, وہ 1 سجدہ اتنا محبت والا, اتنا عاجزی والا ہوتا کہ اس 1 سبحان ربی الاعلی پہ اللہ تیرے گناہ معاف کرتا, تجھے پچھلوں کی ضرورت نہیں. مکان کے, دکان کے, کنبے کے, برادری کے, یہ تُنہیں نہ بنا کے جا, یا عدالتوں میں جا کے بن جائیں گے. تیری قبر میں پیغام پہنچے گا, تیرے بڑے پتر نے بڑا گل کھلایا, چپکے سے جا کے سب بھائیوں کو اور بہنوں کو دور کر دیا, حصہ لے کے بیٹھ گیا. پر موجے ایک کام لازمی کرنا اپنی زندگی کے اندر بزرگوں, اپنی داڑیوں کا, اپنے بڑھیپے کا, اپنی ٹوٹ پھوٹ کے وجود کا, رات کو ساری رات کھانسنے کا, اللہ کے واسطے اپنے پہ طرز کھاؤ. اپنی جائیداد, اپنا مکان بھاوے 2 مرلے کا کیوں نہ ہو, آپ کی ریڑی بے شک لکڑی کی کیوں نہ ہو, یہ آپ کی ملکیت ہے, وراثت ہے. مرنے سے پہلے ان میں بچیوں کا حصہ ضرور شامل کر کے جانا, ورنہ ایک بچی کے ارمان کا آنسو کفن کے ساتھ لگ گیا, خدا کی قسم پہلی رات قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا. میں آپ سے 2 نمبری نہیں کر رہا کہ رات کے 1 بجنے کو ہے, حقیقت میرا اللہ سن رہا ہے. کو زندگی کے اچھے فیصلے کر کے جاؤ تاکہ کامیابی کی راہیں قبر کے اندر ملیں, ورنہ مٹی کا گھر ہے, بچھوؤں کا گھر ہے, سانپوں کا گھر ہے, کوئی یہ پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے, یہ سسرال کا بیٹھک نہیں ہے کہ جہاں چوکڑی مار کے بیٹھیں گے اور سسرال پر دودھ پلائیے پانی, نا نا نا. اندھیری دھورا داماد ہو نبی کا, 2 بیٹیاں کائنات کی افضل ترین عورتیں, ام کلثوم اور رقیہ نکاح میں ہوں, اور جس کی حیا اور کردار کو دیکھ کے حضور فرمائیں 40 ہوتی 1 ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا. بھلا اس بندے کو بھی عذاب قبر سے ڈر کے رونے کی ضرورت تھی؟ سواری چل رہے ہیں, چلتے چلتے رک گئے, عثمان جی گریبان بند کر, یا رسول اللہ آپ آگے, اور کہہ رہے گریبان بند کر,
عثمان تجھے پتہ ہے جب میں چلتا ہوں جبرائیل بھی میرے ساتھ چلتا ہے اور فرشتوں کی جماعت چلتی ہے. میں چل رہا تھا فرشتے چلتے چلتے رک گئے. میں نے کہا کیوں رکے؟ کہ تیرے داماد کا گریبان کھلا ہوا ہے دیکھ کے ہمیں حیا آ رہا ہے. اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو مرضی میرا عثمان آج کے بعد کر، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ رو رہے ہیں. کس نے پوچھا عثمان خیر تو ہے؟ جامع القرآن. امت پر احسان ہے عثمان غنی کا، قرآن کے نسخے اکٹھے کر کے مجموعہ بنا کے امت کی جھولی میں ڈال دیا. حضور کے روزے کی طرف، قبر کی طرف منہ کیا کہ اس صاحب قبر سے، اس قبر والے، اس روزے والے سے ان کانوں نے سنا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر یہاں بیڑا پار تو آگے بھی بیڑا پار ہو جائے گا. ڈر رہا ہوں پتہ نہیں قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی. میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے پر ترس کھاؤ اللہ کے واسطے. اپنی ضروریات جو فضولیات ہیں ان کو محدود کرو تاکہ اپنے بارے میں سوچنے. آج قسم اٹھا کے بتاؤ سارے دن میں اپنے بارے میں سوچا؟ روٹی کھانے کا وقت تمہارے پاس نہیں، باتھ روم میں جانے کا وقت، اور تو نماز پڑھنے کا وقت نہیں نکلا. کس کے لیے کیا؟ پچھلوں کے لیے؟ پیچھے سے تو جتے آئیں گے، ٹھا ٹھا چتر پڑیں گے پیچھے سے. کس کے لیے کر کے جا رہے ہو؟ 2025 ہے، جمعرات گزر گئی، 7 فروری شروع ہو گئی. اس دور میں میرے ماں باپ نہیں، کئی ایسے بیٹھے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے. ایمانداری سے کتنے دنوں کے ماں باپ کی قبروں پہ گئے؟ اگر اس دور میں آپ کا میرا یہ حال ہے کہ ہمیں اپنے وقت میں ماں باپ کی قبروں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا، تو بابو جی اگر اپنی اولاد کی فکر نہ کی تو 20 سال کے بعد ہمارے بچے قبرستان کا راستہ بھول جائے گے. انہوں نے کوئی نہیں آنا. آپ اپنی فکر کریں. آپ کو اپنے ترس نہیں آتا؟ 24 گھنٹے تو آپ شیشہ دیکھتے ہو. ایسے تھے ماں نے سرمے کی ڈورے آنکھوں میں ایسے ڈالے تھے. اس چہرے کو ماں چوما کرتی تھی. اس چہرے کو لے کے ماں کوک میں 9 مہینے ٹھہری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص آیا ایک عورت کو کندھے پہ بٹھا کے. کون ہے؟ کہ میری امی ہے. اچھا. کہ پورا حج کندھے پہ کرایا میں نے ایسے چنڈی پہ. پوچھنے آیا ہوں، مکے کے مفتی پوچھنے آیا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ شرم نہیں آتی؟ تو 6 7ویں مہینے میں تھا اور تیرے میں جان اللہ نے ڈال دی تھی. تیری ماں اچانک بیٹھی تھی، تو نے یوں کر کے پاؤں پھیلائے، اچانک ماں کے پیٹ کی چمڑی پہ تیرا پاؤں ٹکرایا اور تیری ماں نے کہا اوہ. فرمایا پورا حج کرانا ابھی اوہ کہنے کے ثواب کو نہیں پہنچا ہے میرا. آپ کو ترس نہیں آتا؟ عجیب جانور ہو رہی، پاگلوں دیوانوں سی والی. جب بیٹھے ہوئے بیٹھے سوچ رہے ہیں، جب بیٹھے ہوئے بیٹھے سو گئے ہیں، جو دے دیا مکھی مسی سکی مرچی مسالے کا. یار دفع کر. کیوں دفع کر؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بنا رہا ہوں، بھیج رہا ہوں فرشتوں. کون ہے؟ جب دکھایا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. ان کی حس بتا رہی ہے، ان کے خون کی بو بتا رہی ہے، یہ زمین کو رنگ دیں گے زیادتیوں سے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریفیں، تیری تسبیحیں بیان کرنے والے، تیری تقدیس پاکیزگی بیان کرنے والے ہم کم ہیں. فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اگر تم نے اس کے اندر لڑائی کا مادہ دیکھا، خون ریزی کا مادہ دیکھا، قتل و غارت کا مادہ دیکھا تو میں نے اس کے اندر بھی رکھ دیا. اگر یہ اپنی آئی پر آ گیا تو زمین پر ایک سجدہ ایسا کرے گا، اس کا سجدہ اتنا قابل اعتبار ہوگا کہ 7 آسمان کے فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. کتنی ساری صلاحیتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی تھی. ان صلاحیتوں کو اس نے غلط راستوں پہ استعمال کیا، لکڑی کے ٹکڑے پہ استعمال کیا، اس نے کشتیاں بنا کے پانی میں اتار دی، اس نے لوہے کے ٹکڑے پہ استعمال کیا، جہاز بنا کے ہواؤں میں اڑا دیے. اس نے میرے عزیزو اللہ اکبر پلاسٹک پہ محنت کی، مشینری بنائی، انسان نما ریموٹ بنا کر اس نے مارکیٹ کے اندر اتار دیا. میرے عزیزو جو بندہ کام کرتا ہے وہ میرے ریموٹ کام کر رہا ہے. اس نے زمین پہ محنت کی، ایک کھیتی کے اندر محنت کی،
دی، مٹی کے ذروں میں سے میٹھے میٹھے شربت والے فروٹ نکال کے رکھ دیے، طرح طرح کے آلو پیاز ترکاری نکال کے رکھ دی. فرمایا اے میرا بندہ، اگر مٹی میں چھپے ہوئے خزانے نکال سکتا ہے تو اندھیروں میں مجھے کیوں نہیں پا سکتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. اے میرے بندے، تو اب بھی نہیں پہچانا یہ ساتوں آسمان بنانے والا تو نہیں، تیرا خدا ہے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تیرے لیے کون رب ہے؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا، جس نے زمین کا بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وأنزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر زمین سے اللہ نے طرح طرح کے پھل اور ترکاری نکالی. مطالبہ تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے. فلا تجعلوا للہ، خبردار اے میرے بندے، جو مرضی گننا، جو مرضی کھانا، جو مرضی پینا، بس یہ 3 انگل کی پیشانی کا ٹکڑا میرے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکانا. نہ زندہ نہ مردہ، نہ کھڑی نہ پڑی، نہ لکڑی نہ لوہا، نہ بت نہ دیوی نہ بھوت. خبردار کسی کے آگے جھکتا جس دن دیکھ لیا مجھے میری کبریائی کی قسم، اسی دن تیرا میرا اعلان جنگ ہو جائے گا. آج میرے عزیزو ناراضگی کا کوڑا زمین کے اوپر آ رہا ہے. بات یہی ہے لوگو، سجدہ اللہ کا حق تھا، میں نے اللہ کے غیروں کے آگے کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ جو بندہ کسی اللہ کے ولی سے، عبدالحنان یا کسی مولوی صاحب سے ہاتھ ملاوے گا، یوں بوسہ تو دے سکتا ہے، بوسہ دے کے یوں کر کے پیشانی ٹیکے گا، خبردار اسے منع کر دو، یہ حق میرا نہیں میرے خدا کا ہے. جب آپ کو مجھے آلو پیاز بیچنے سے فرصت نہیں ملے گی، آپ کو مجھے کھیتی باڑی سے فرصت نہیں ملے گی، یہ توحید کے چشموں سے میرے عزیزو، اس توحید کے شربت سے میرے عزیزو، کون میری اولاد کو سیراب کرے گا؟ جاؤ میرے عزیزو، چلے جانا اپنے گھر، خدا تمہیں خیری سلامتی اپنے گھر لے کے جائے. 15 سال کے بچے، 20 سال کے بچوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، بتاؤ میں سکھاؤں گا؟ یہ ذمہ تو باپ کی تھی، باپ کی ذمہ داری تھی. اگر میرے عزیزو باپ نے اسے پیسے کمانے کا طریقہ بتلایا تو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے کا طریقہ بھی اس نے سکھلانا تھا. مجال ہے میرے عزیزو، آج سے 20 سال پہلے ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمارے بچے کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے. ایک بوبو گھر کے اندر بیٹھی ہوا کرتی تھی، اسے بوا بھی کہا جاتا تھا، اسے میرے عزیزو پھپھی بھی کہا جاتا تھا، اسے بڑی بھی کہا جاتا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ بچوں کی تصویریں اتارا کرتی تھی. اگر باتھ روم میں جا رہا ہے تو سب سے پہلے کہتی تھی ہاتھ دھوئے کہ نہیں، اگر باتھ روم میں جا رہا ہے سنجا کیا کہ نہیں کیا، اب باتھ روم سے باہر آ رہا ہے کھبا پیر لے کے آیا کہ سجا پیر لے کے آیا، روٹی کھاتے ہوئے کہتی سجا ہاتھ میں روٹی پکڑ، خبردار تیرے باپ کو بتاؤں گی کھبے ہاتھ سے پانی نہ پی. یہ ایسا ٹیچر تھا او لوگوں جو تعلیمی معیار نہیں بنا رہا تھا بلکہ انسانی زندگی کا کردار بتا رہا تھا. اس مال کی حویث نے، اگلی غلطی ہم نے ایک بہت بڑی اور کی، پچھتاؤ گے ابھی اور توبہ کر لو. وہ غلطی ہم نے کیا کی؟ اپنی بہنوں کے اپنے بھائیوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے کرنا شروع کر دیے. چاچے کا گیلا بھائی نے اپنی زبان سے کیا، تائے کا گیلا بھائی نے اپنی زبان سے کیا، پھپھی کا گیلا اپنی زبان سے کیا. نتیجہ جوانی کے اندر یہ نکلا، جب تجھے بڑھاپے میں ماں باپ کی یاد آئی، اپنے بہن بھائی کے قریب ہونا چاہ تو تیری جوان نسل تیرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ابا کتا تو ہمارے گھر میں آ سکتا ہے، تایا ہمارے گھر نہیں آ سکتا ہے. بیوی نے اعلان بغاوت کر دیا کہ تیری بہنیں گھر میں آئی تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی.
इतना बड़ा शादी का कार्ड हुआ करता था, एक तरफ कार्ड के 20-20, 25-25 बंदों के नाम लिखे हुआ करते थे, बेनोइयों के नाम लिखा हुआ करते थे, ननिहाल वालों के नाम लिखे हुआ करते थे, ददियाल वालों के नाम लिखा हुआ करते थे, ताए चाचों के नाम लिखे हुआ करते थे। हम महाजिर लोग हैं, हमारे खानदान में मिलनी अब भी होती है। जब बारात दरवाजे पर आती, दूल्हे वालों की तरफ से चादर सर पे रखते हैं, लड़की वालों की तरफ से चादर ही मिलनी है। मोहब्बत का म्यार है, ये आपस के अंदर प्यार है। रब अकबर की कसम, उस वक्त बाप कब्र के अंदर खून के आंसू रोता होगा जब ताया चाचा पीछे खड़ा और यारों को आगे करता होगा। जब से तुम्हारे हमारे बेड़े में दीवारें आई, दिलों के अंदर दीवारें पहले आ गई। कोशिश करना मेरे प्यारो, कोशिश करना। मैं मशवरा ही दे के जा रहा हूं, नसीहत तो बड़ों की हुआ करती है। कोशिश करना जायदाद के टुकड़ों के लिए, जमीन के बंटवारे के लिए, मकान के हिस्से के लिए कभी बहू बेटी माँ को, कभी बहन को अदालत के कटहरे में न लाना। जिस दिन बहन अदालत में आके बयान देने लग गई, तुझे जमीन का टुकड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन तेरे बाप की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ऐसा भी कमली वाले की उम्मत में जमाना आना था कि बहनों के फैसले पंचायती करते फिरे। जिस बाप ने बेटी की डोली उठा के ससुराल छोड़ के आना था, ऐसा जमाना आया वो बाप बेटी की तलाक लेके आ रहा है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आई, हाँफती कांपती आई, परेशान आई, आंखें लाल हैं। फरमाया बेटी भूख की वजह से रोई का नहीं, बेटी तकलीफ की वजह से रोई नहीं, हसन हुसैन के पास कपड़े कोई नहीं, इस वजह से रोई। कना अब्बा आज अली और मेरे में खटपट हो गई थी, आज नोक जोक हो गई थी, अली मेरे से नाराज होकर बैठ गया। हुजूर की आंखें खुली, फरमाया फातिमा फिर क्या हुआ? अली को मना लिया? कहा जी मना लिया, लेकिन आज अली बड़ी मुश्किल से माना। फरमाया फातिमा शुक्र कर खुदा का, अली मान गया। अगर अली नाराज होता, इस नाराजगी के आलम में तू मेरे घर आ जाती, अल्लाह न करे तेरा इंतकाल होता, फातिमा कफन में तुझे अपनी चादर का देता, मियां बीवी की नाराजगी की वजह से मैं मोहम्मद तेरा जनाजा ना पढ़ाता। तीन दिन हुए मकला वाले ने आमना के लाल खुद तशरीफ ले गए। हजरत अली के घर का पर्दा हटाया, हुजूर की अखियों में आंसू आ गए। बेटी का सामना करने से पहले अपने आंसुओं को साफ किया, गाल अंदर पिचके हुए, पेट कमर के साथ लगा हुआ, और घर की दीवार की मट्टी बुर के जमीन पे गिर रही। यूं नहीं कहा है मेरी बेटी के नसीब फूट गए, यूं नहीं कहा चल बेटी अली को मस्जिद में बुलाऊंगा, पंचायत लगाऊंगा, अबू बकर उमर को बुलाऊंगा, तुम गवाह थे ना रिश्ते के, आओ मेरी बेटी भूखी मार दी। घर की हालत को देखा, अम्मा फातिमा कुछ जुबान से कहती या कहने से पहले ही हुजूर ने फरमाया, हाँ फातिमा अली के घर में मौजे मार रही है, तुझे मोहम्मद का गरीबी वाला बेड़ा कैसे याद आएगा, तुझे मेरी फकीरी कैसे याद आएगी। सैयदा फातिमा आगे बढ़ी और हुजूर के सीने से लगी कि या रसूलल्लाह अगर ये अमीरी है तो गरीबी क्या है। मुझे कोई कायनात के अंदर ऐसा कोई गरीब से गरीब दिखा जो बेटी की शादी के वक्त टाकियों वाला पेमद वाला कपड़ा पहनाएगा। मैं तुझे एक घराना कायनात में ऐसा दिखाता हूँ, सारे नबियों के सरदार की बेटी रुखसत हुई, सर पर जो दुपट्टा ओढ़े हुए था उसमें 17 पेमद लगे हुए थे, और फरमा रहे थे बेटी ये 17 पेमद वाली चादर आज मेरे हाथ से पहन ले, वादा कर रहा हूँ कयामत के दिन इन हाथों से मैं तुझे जन्नती औरतों की सरदारन का ताज पहनाऊंगा। आटा लाए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला राशन लेके आए, रोटियां पकी, हजरत हसन ने, हुसैन ने, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, ज़ैनब ने और बांदी सोबिया ने अपनी अपनी रोटी खाई। अम्मा फातिमा ने रोटी को मचोड़ कर मुट्ठी में यूं करके ले लिया, फिर अपने दुपट्टे के पल्ले से बांध लिया। अली इजाजत हो जरा अब्बू के घर फेरा मार हूं। हजरत अली समझ के रोटी बाप के वास्ते लेके जा रही है। जब घर गई हुजूर ने फरमाया बेटी इस वक्त तेरा आना कैसा। अपने दुपट्टे के कोने से रोटी खोली और लुकमा बना के हुजूर के मुंह में दे दिया और रोने लग गई। आप रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बेटी ये रोटी कहाँ से लाई। अब्बा जान 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, खाते खाते अब्बा तेरा चेहरा सामने आ गया।
اسی وقت میری بھوک بجھ گئی، میں نے روٹی لپیٹ لی، پتہ نہیں میرا ابا کتنے دل کا بھوکا ہوگا، دونوں ہونٹوں کے درمیان لقمہ تھا، رونے لگ گئے۔ فرمایا بیٹی بھلا ہو تجھے باپ یاد آ گیا، اگر آج میری بیٹی تو روٹی نہ لاتی تو قسم اللہ کی چوتھی رات بھی میری بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ تمہیں اپنے باپ کی کمائی پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ اس کے بڑھے پہ اس کے ہڈیوں کے ڈھانچے پہ، اور بے شرمو تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ جو باپ تمہیں راتوں رات اٹھائے پھرتا تھا، ڈاکٹروں کو کہتا ڈاکٹر جی کوئی بات نہیں، آپ کی مہربانی ہے، کچھ بھی کرو میرے بچے کو بچاؤ، اس نے راتوں کی نیندیں اڑا کر تجھے بچایا، تو نے دل کے اجالے میں باپ کو نہ بچایا، شرم ہی نہیں آئی؟ گھر میں یاروں کی بیٹھک میں کنجروں کو بٹھا رکھا ہے، باپ دھوپ کے اندر ریڑھی لگا رہا ہے۔ کوئی مجھے ایسا مزدور دکھا جو عید کے دن بھی چھٹی نہ کرے، میں تجھے دکھاتا ہوں یہ تیرا باپ ہے۔ تجھے عید کے کپڑے پہنا کر، ہاتھوں میں پیسے دے کر تجھے یاروں کے ساتھ باغوں میں پھرا رہا ہے، اور خود بڑل کے علاقے میں میرے عزیزوں چوک کے اندر دہی بڑے کی ریڑھی لگا رہا ہے۔ ترس نہیں آتا تجھے؟ یار کو فون کر کے کہتا ہے ہونے آیا، فون نہ بند کر، تو فون بند کرے گا انشاءاللہ تو بٹن تے ہاتھ لاتا میں ہونے آیا۔ اللہ اکبر، یار نے 5 کلومیٹر دور بلایا، دوڑ کے چلا گیا، ساتھ والے کمرے میں باپ بلاتا بلاتا مر گیا، آواز کی سنائی نہ دی۔ کیا کہا تھا باپ نے؟ اتنا ہی تو کہا تھا پتر میرا خیال کیا کر، اس پر تو نے اتنا تماشا کیا، تو نے سارا محلہ اکٹھا کر لیا، تو نے ماں کے سر میں جوتیاں کیوں ماری؟ کیا کرنا ہے ایسی کمائیوں کا؟ کیا کرنا ہے ایسے سوپ کا؟ کیا کرنا ہے ایسے دودھ کا؟ یہ سارے بیٹھے ہو، بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا باپ کے پیر دبائے ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا ماں کا سر دبائے ہو۔ خدا کی قسم ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا، اگر یہ ہاتھ ماں باپ پر تانے میں اٹھ گئے، خدا کی قسم ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ 4 باتوں کا نوجوانوں خیال کریو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وہ نوجوان تو افسر کیوں نہ ہو، تو عبدالحنان صدیقی کیوں نہ ہو، تو بیت اللہ کا امام کیوں نہ ہو، تو مسجد نبوی کا امام کیوں نہ ہو، تو امام کعبہ کیوں نہ ہو، تو پیران پیر عبد القادر جیلانی کیوں نہ، خبردار ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے لہجہ نرم رکھنا، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے 4 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا، ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا، ماں باپ کو گھور کے نہیں دیکھنا، ماں باپ کی بات کا جواب غصے میں نہ دینا۔ اگر کندھے مٹکا کر، سینہ تان کر، گھور گھور کر، غصے سے اگر ماں باپ کی بات کا جواب دیا، پھر میں بھی بے نیاز ذات ہوں، تجھے ذلت کے اس کنویں میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ تیرے سخت لہجے کی وجہ سے اگر تیرے باپ کا آنسو نکل کے پلکوں سے ٹکرا گیا، پھر تیری زندگی کے الٹے دل شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کریو ماں باپ کو ہنسا ہنسا کے قبر میں بھیجیو، ماں باپ کو رلا کے نہ بھیجنا۔ جس دن اللہ اکبر محلے والی نے پوچھ لیا بتا پترا دا کی سلوک ہے، اس دن تیری ماں نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا، سمجھ آسمان سے وہ انگارے برسے گے، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اپنی زندگیوں پہ ترس کھاؤ کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں اپنی ذات پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ کالے رنگ سفید بالوں میں تبدیل ہو گئے، جوانی یہ سینے یہ ڈولے ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ موت موت موت، آخر میرے عزیزوں 2 ہی منزلیں، یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ بتاؤ 60 سال کی عمر میں کیا فیصلہ کیا؟ 70 سال کی عمر میں وہ نوجوانوں 25 سال کی جوانی کس کھاتے میں چلی گئی؟ ابھی تک یہی فیصلہ نہ کر پائے میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ او لوگو، اللہ سے بڑا خیر کا کوئی نہیں، او لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے، بڑے عذاب سے نہ بچائے۔ وہ کون سی تجارت؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ذات میں، صفات میں، اس کی قدرت میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ تھا ہے رہے گا، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آخری نبی، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریو، جہالت کے ساتھ، حق بات جہالت میں کے اندر، حق بات کا اظہار کرنا جہالت ہے، دشمنوں کے مقابلے میں کفر اسلام کی جنگ میں اسلام کا دفاع کرنا میرے عزیزو جہاد ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاں اسلام مال مانگے مال دینا ہے، جہاں اسلام کی سربلندی مانگے جان دینی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عرش والا خدا کہہ رہا ہے، یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے، ماں اپنی اولاد کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا آمنہ کا لال امت کے لیے خیر خائی کر کے گیا۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا باپ دکھاؤ، کوئی ایسی ماں دکھاؤ جو امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اتنا روئی۔ ماں رو رو کے تھک جائے گی، باپ رو رو کے تھک جائے گا، لیکن اس نبی کا کیا کہنا جو آخری سانسوں میں بھی امت کے واسطے رو کے جا رہا ہے۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ میں صرف میلاد نہ کراؤں، حضور سے محبت کا تقاضا یہ میں 12 ربیع الاول کو صرف گلیاں مکان نہ سجاؤں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کر لوں، بالوں کے سٹائل سے لے کر کپڑوں کی کٹنگ تک، کپڑوں کی سلائی سے لے کر پاؤں کے جوتے تک، میرے نکھار میں، میرے کردار میں، میری صورت میں، میرے سیرت میں اگر طریقہ نظر آئے گا تو آمنہ کے لال کا نظر آئے گا۔ دنیا کے طور طریقے خدا پاک کی قسم میں رد کر دوں گا، آمنہ کے لال کے طریقوں کو سر پہ رکھوں گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اتنا کامیاب، اتنا پائیدار ہے، اگر بندہ عمل کر لے تو دنیا میں بھی کامیاب، قبر اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اسی کو معیار حق بنا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے سے محبت کرے، تم نبی کی اتباع کرو، اللہ تمہارے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حضور کی ہر بات پر یقین ہو کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ہوگا، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست یار استاد، ان کا کہنا غلط ہو سکتا ہے، حضور کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کھانا لے کے آئی، کنیز کھانا لے کے آئی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا ٹکڑا توڑا کھایا، انہیں ایک ٹکڑا، 2 لقمہ، 3 لقمے دیکھے، رام سے زمین پہ گر گئی، ہوش آیا، کہنے لگی لوہے کا بنا، فرشتوں میں بنا، نورانی مخلوق میں بنا، پتل کا بنا، انسانوں میں بنا، کیا بات ہے؟ کب فرمایا کیوں کیا ہوا؟ کب 20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے تجھے میں روٹی میں زہر دیتی ہوں، اثر کیوں نہیں کرتا؟ مسکرائے، زہر میرے پہ کیوں کر اثر کرے گا؟ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا تھا ابو ذر تجھے ایک ایسی دعا نہ بتا دوں، اس دعا کو جو بھی چیز کھائے گا اگر اس چیز میں زہر ہو تو اثر انداز نہیں ہوگا۔ کہ کون سی دعا؟ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لیتا ہوں زہر بھی میرے اوپر بے اثر ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 2000 کے اجتماع میں حضرت کی خدمت کا موقع ملا، حضرت کی حجرے میں رات دن رہنے کا موقع ملا، آپ بیان میں فرمایا کرتے تھے او لوگو مسنون دعاؤں کو پڑھا کرو اور مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، ان دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ پانی پینے کی، کھانا کھانے کی، باتھ روم میں آنے کی جانے کی، آئینہ دیکھنے کی، کپڑے، ہر دعا جیسے بچوں کو رٹو طوطے کی طرح یاد کرایا گیا، اس طرح ہر ادا حضور کی یاد ہونی چاہیے۔ جمعے کا دن ہے کل صبح کئی لوگ کٹنگ کرائیں گے، بس آخری بات، جمعے کا دن ہے کئی لوگ کٹنگ کرائیں گے اور کہیں یار تیا نل کٹی سوڑی جی کٹی، جب آمنہ کا لال آئیڈیل ہے، حضور کی بال کٹانے کا طریقہ یہ، آپ کے طریقے سے بڑھ کے کون سا سوڑا طریقہ ہو سکتا ہے؟
بھائی میری محمدی کٹنگ کر، وہ کہتا فوجی کٹ آتا ہے، بیبی کٹ آتا ہے، ایرانی کٹ آتا ہے، محمدی کٹ تو نہیں آتا۔ اس کو کہا میں تجھے بتاؤں، رات کے مولوی صاحب آیا تھا اور وہ بتا کے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے سے بال کٹوائے، اللہ کے نبی کے تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے، آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے یا آپ کی زلف مبارک ہوتی۔ کھبی طرف مانگ نکالنا یہودیوں کی علامت، سجی طرف مانگ نکالنا عیسائیوں کی علامت، بال اوپر کی طرف کر کے بیچ میں مانگ نکالنا یہ 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ جو بالوں کی لٹیں حضور نے مخالفت کی اس کی، آپ کو پتہ ہے جو 400 200 روپے دے کے آپ بالوں کو ڈرائر مشین پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہو، اور یہ بالیاں حضور نے فرمایا آگے کے بال سر کے بال پیچھے کی طرف کرو اور داڑھی کے بال نیچے کی طرف کرو۔ امت نے الٹ کیا، داڑھی کے بال اوپر کر دیے اور اوپر کے بال نیچے کی طرف کر دیے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، مونچھیں بڑی تھی، داڑھی کٹی تھی، آپ نے فرمایا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میرے بادشاہ کسریٰ کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا مونچھیں کتروانا اور داڑھی بڑھانا یہ تیرے بادشاہ کا طریقہ، یہ میں محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے کہتے ہیں مونچھ رکھنی چاہیے، ٹھیک رکھنی چاہیے، مردانگی ہے، مردانگی ٹھیک ہے، مردانگی ہے، لیکن وہ مونچھ جس کا بال لسی میں، جس کا بال پانی میں، جس مونچھ کا بال شربت میں آئے حرام ہے، وہ مونچھ رکھنی حرام ہے میرے۔ وہ کہتے ہیں نا جی دودھ کا جلا ہوا چھاچ سے بھی ڈرے، جس رستے جانا نہیں اس کا رستہ کیوں پوچھیں؟ ہمیں اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے جو چیز ہمارے کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے خلاف اور آپ کے مزاج کے خلاف کر سکے۔ ضروری ہے ہمارے مرد بننا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، داڑھی کا کم از کم چہرہ تو ویسا بنائے، کم از کم لباس تو میرے نبی جیسا ہو۔ 60 70 سال درجی کو ویل نہیں ملتا، اسے ہر لباس کا پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ سنت لباس کیا ہے میرے۔ تو کم از کم لباس میں، دسترخوان میں، کردار میں، چہرے میں، بالوں کی کٹنگ اور داڑھی کی بناوٹ میں ہمیں 24 گھنٹے محمدی ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہونا چاہیے۔ یہ مدارس کی بنیاد بہت اچھی ہے۔ اس وقت میں پھرتا ہوں مدارس کے اندر اور بھائی دن میں 2 3 جگہ کوسوں دور کا سفر ہوتا ہے۔ اس وقت یقین جانے ہر محکمہ کسی نہ کسی درجے میں کام کر رہا ہے اور مدارس دینیہ اول درجے میں کام کر رہے ہیں۔ وسائل اور ذرائع، یہ بچے اگر یہی بچے اسکول کے ہوتے تو ہر مہینے اس بچے پہ 3000 روپے خرچ ہوتا، رکشے کا کرایہ خرچ ہوتا، لنچ باکس علیحدہ ہوتا اور بوتل پانی کی علیحدہ ہوتی، روزانہ کا خرچہ علیحدہ ہوتا۔ 15 دن سے مدرسوں میں پڑے ہوئے، کپڑے بھی ننھے ہاتھوں سے دھوتے ہیں، ان کے پاس چرپائیاں کوئی نہیں، زمین پہ لیٹے ہوتے ہیں، رات کو رضائی وہاں خود یہاں ہوتے ہیں، فرشتوں کے پیروں میں ہوتے ہیں۔ ان کا سونا جاگنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے عبادت میں، ان کا سونا اللہ اکبر، ان کا قرآن پڑھنا 40 سال تک عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ او بھائی تیرے گھر میں کیا نہیں پکا، انہوں نے دال روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، کپڑے بھی سادے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس دور کے اندر مدارس دینیہ کے میں معاون بننا چاہیے ہر لحاظ سے۔ اپنی ذات پہ بھی ترس کھائیں، خرچ ان پہ کرو گے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہمارا بنے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے، اپنے قرآن کی تلاوت میں لفظوں کو درست کرنا چاہیے، اور چھوٹے موٹے مسائل جس میں پاکی ناپاکی، حلال حرام کا مجھے طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ سب کو نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ اس سجدے میں قبولیت فرمائے اور اس سجدے کی ہر نماز نوافل سمیت عادت عطا فرمائے، اللہ قرآن پڑھنے والا بنائے اور اللہ رزق حلال کمانے والا بنائے۔ 3 مرتبہ فرماؤ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مدرسہ جامعہ عثمانیہ صوت القرآن تعمیرات میں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا، ایویں ہم کہہ کے کچھ نہیں ہے، بہت اللہ کا کچھ۔ روٹی سب نے کھائی ہے نا بھائی، پانی سب نے پیے ہے نا، بستر پہ سبھی جا کے سو گے، کپڑے ننگے تو نہیں پھر رہے، کپڑے تو سب کے پاس ہے۔ اور جسے اللہ کی پہچان ہوگی وہ غریب ہے، جسے اللہ مل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی وہ غریب ہے۔ خدا غریب تو وہ ہے جس کے پاس کوٹھیاں ہوں، رقبہ ہو، گاڑیاں ہوں اور اسے خدا اور مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو، وہ غریب ہے۔ ہمیں تو حضور کی محبت ملی ہے، ہمیں تو اللہ کی پہچان ملی، اذان سمجھ آتی ہے، اذان سن کے مسجد میں جانے کو دل کرتا ہے، قرآن پڑھتا دیکھ کر مجھ سے سبحان اللہ، ہمارے سے بڑا امیر کون ہوگا، خوشحال کون ہوگا۔ اللہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ جوڑے رکھے۔ قاری صاحب نے میرے کان میں کہا کہ مدرسے کی تعمیر کے بارے میں محلے والے کا بہت تعاون ہے، آپ ان سے دوبارہ اظہار فرما دیں کہ اس ادارے کی تعمیر اور اس ادارے کی ضروریات میں میرے معاون بنے۔ یقین جانے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ 5-10 منٹ ہے، 1 تو بج گیا۔ دیکھو آپ نے تو یہاں گھروں تک جانا،
میرا سفر بھی تقریباً 4 گھنٹے کا، پھر جمعے کی تیاری کرنی، پھر جمعے سے پہلے مجلس درود شریف، پھر 1.5 گھنٹے کا بیان کرنا، پھر جمعہ پڑھانا، جمعے کی نماز کے بعد پھر مجلس ذکر میں بیٹھنا، پھر اس کے بعد لنگر کا تقسیم، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا آتی ہے، سب سے ملاقات کرنی، پھر میں نے لاہور جانا ہے، پھر لاہور سے پھر میں نے گجرانوالے واپس آنا ہے، پھر پتہ نہیں رات کو کتنے بجے گھر پہنچوں گا۔ سفر سفر، لیکن اس میں راحت ہے، سکون ہے، منزل سامنے ہے، اس میں محنت ہو رہی ہے کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو کے لوٹنا ہے۔ آپ بھی اپنی منزل چوز کریں، اپنی منزل کا انتخاب کریں کہ آپ نے ناکام ہونا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو اس رستے پر چلیں جس پر کامیابی آپ کے قدم چومے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے حکموں سے پورا کر کے، اللہ سے ڈر ڈر کے۔ میرے محترم دوستو، آج کا دیا کل کام آئے گا، اللہ تمہارے مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے۔